السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے کہ امیگریشن منسٹر آخر کار ایک اہم اعلان کر دیا گیا ہے امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ، اس کو کور کروں گا۔ اس کے بعد یورپین ممالک کا بارڈرز کے سسٹم میں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ کرنے کا اعلان، اس کو کور کروں گا۔ اسپین مکان کے کرایہ داروں کے لیے نیا قانون، اس کے پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کروں گا کہ آئی فون 16 آپ فری لے سکتے ہیں، کیا آفر ہے، کس طرح لے سکتے ہیں، کیا اس کی آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوگی، کن کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں کور کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو میں لنک لے کے آیا ہوں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کون کون سے لنک آپ کو ملیں گے۔ یہ چاروں نیوز کے لنک آپ کو بالترتیب مل جائیں گے۔ امیگریشن منسٹر نے جو اعلان کیا ہے تازہ ترین، اس کا لنک، یورپی ممالک بارڈر سسٹم، اس کا لنک، اسپین مکان کے کرایہ داروں کے بارے میں جو نیا قانون ہے اس کا، اور آئی فون کے بارے میں، یہ اسی ترتیب سے آپ کو نیچے لنکس مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیگریشن منسٹر نے آخر کار کیا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے تمام کوسچن جو ذہن میں ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ تو دوستوں یہ جو منسٹر نے اناؤنسمنٹ دی ہے اس کا ہم کافی بے تابی سے ویٹ کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سپتمبر، اکتوبر، نومبر آ چکا ہے اور نومبر کے پہلے سے بھی دوسرے اور دوسرے سے بھی اب تیسرے ہفتے کی طرف جا رہی ہے بات۔ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل جو نیوز تھی اس میں ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو لائرز ہیں ان کے جو فورم ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ چند دنوں میں حکومت اناؤنس کرنے جا رہی ہے نئے قوانین۔ تو اس پہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کوئی اپڈیٹ آنے والی ہے، لیکن اب تو کنفرم ہو چکا ہے کیونکہ جو امیگریشن کی اور سہولیت سوسیال کی منسٹر ہیں انہوں نے خود یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ آنے والے 3 سے 4 دن میں وہی ڈیٹ بن رہی ہے جو وہ وکیلوں نے بتائی تھی، تقریباً وہی ڈیٹ بن رہی ہے کہ 3 سے 4 دن میں ہم تمام امیگریشن کے نئے قوانین کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو ضرورت ہے کہ اس چینل کو آپ نے باقاعدگی سے دیکھنا ہے اور وہ دوست جو انلیگل ہیں یا جو انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ یہاں پہ جو بھی اپڈیٹس میں دیتا ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ میں لنکس دیتا ہوں، کوئی بھی اس میں اللہ معاف کرے جھوٹ والی خبر نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں لنک دیتا ہوں اور اسی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، ورنہ اگر میں لنک نہ دیتا تو سارے کے سارے لوگ یہی سمجھتے کہ یہ تمام نیوز جو ہیں یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے۔ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے میں انفارمیشن لیتا ہوں، جو سورس آف انفارمیشن میرا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج بھی یہ جو منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، لنک نمبر 1، آپ خود اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چند دن کا، آنے والے چند دنوں میں اناؤنسمنٹ کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ نئے قوانین لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ قوانین جیسے جیسے آئیں گے ویسے ویسے میں اس کی تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کرتا رہوں گا، اور وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں ان تمام قوانین کا، میرا بہت زیادہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ امیگریشن بھی اوپن ہونے کے بارے میں بھی اپڈیٹ ہوگی، لیکن بہت زیادہ آسانی والے قوانین جو ہیں اس کی تو لازمی طور پہ پریڈکشنز ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ریگو کی جو قوانین ہیں ان میں بہت زیادہ آسانیاں آ رہی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپین ممالک کی۔ یورپین ممالک نے ایک بہت بڑی اپڈیٹ دی ہے۔ پہلے تو 1-2 ممالک اس میں شامل تھے لیکن اب بہت زیادہ ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں بڑی وجہ رائٹ ونگز پارٹیز ہیں جو کہ مختلف ممالک میں اب برسر اقتدار ہیں۔ آسٹریا میں رائٹ ونگ پارٹی ہے، ہالینڈ میں رائٹ ونگ پارٹی آ چکی ہے، ہنگری میں رائٹ ونگ پارٹی ہے، پولینڈ میں رائٹ ونگ پارٹی ہے، اور اسی طرح سے اٹلی میں رائٹ ونگ پارٹی ہے۔ تو ابھی جو ہے اسپین میں رائٹ ونگ پارٹی نہیں ہے، جرمنی میں رائٹ ونگ پارٹی نہیں ہے۔ رائٹ ونگ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتے اور امیگرینٹس کے اگینسٹ قوانین کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ بورس جانسن کی ذہنیت رکھنے والے یا ووکس پارٹی کی ذہنیت رکھنے والے، یا اس وقت جو اٹلی میں حکومت ہے ان کی ذہنیت رکھنے والے، آسٹریا میں، ان جیسے لوگ۔ اب انہوں نے ایک نیا کام یہ کر دیا کہ شنجن سٹیٹس کا وجود ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے بارڈرز اوپن ہیں، ایک دوسرے ممالک میں فریلی آپ جا آ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم بارڈرز کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر اب آپ اسپین سے فرانس جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی، جو انلیگل ہیں
ان کے آنے جانے پہ کافی زیادہ سختی کی گئی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ ہم انلیگل امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ بارڈر جو ہے وہ فرانس سے جرمنی ہو یا اٹلی سے فرانس ہو یا فرانس سے اسپین ہو یا ادھر سے فرانس سے آگے ہالینڈ بیلجیم کی طرف ہو، ان کنٹریز کی کہیں بھی ہو، اب بارڈرز ریسٹرکٹ کر دیے جائیں گے جب تک یہ دوبارہ سے اناؤنسمنٹ نہیں کرتے بارڈرز کو نرم کرنے کی۔ اس میں مختلف دوستوں وجوہات ہیں۔ ایک تو رشیا کا کنفلکٹ، رشیا اور یوکرین کا، رشیا سے بہت زیادہ جو ہے یہ خائف ہیں اور بہت زیادہ ان کو خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ڈائریکٹ فلائٹس رشیا کی بند کر دی گئی ہیں، ان کو ویزے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہنگری نے اس کے ساتھ تعلقات بحال رکھے ہوئے تھے، ویزے دے رہا تھا، اس پہ بندیاں لگا دی ہیں اور اس کو روک دیا ہے، باقی مالوں روک دی ہیں۔ رشین لوگ ڈائریکٹ اب یورپ نہیں آ سکتے، وہ پہلے کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں سے وایا ہو کے یہاں پہ جو ہے وہ یورپی یونین کی شنجن اسٹیٹس میں آتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تخریب کاری یا مسئلہ نہ بنے کہ رشیا جو ہے وہ انوالو ہو دوسری کنٹریز کی سیکورٹی میں۔ دوسری طرف ان کا امیگرینٹس کا بھی ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کا جو اتنا زیادہ بڑھتا ہوا پریشر ہے وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں جس پہ اب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ بارڈرز کو ہم کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں ایک بہت اہم نیوز کا ذکر کروں گا جو کہ کرایہ داروں کے لیے تو اچھی نیوز ہے، بہرحال مالکان کے لیے تھوڑی سی نیوز جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، لیکن مالکان ظاہر ہے کہ حکومت نے کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد، داد و شمار کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا۔ اب نیا جو کرائے کا قانون ہے اس میں انہوں نے مزید ریلیف دی ہے کرایہ داروں کو۔ اب کیا ہے کہ جن لوگوں کے آلریڈی کانٹریکٹ ہیں 2019 کے بعد، 2000 مارچ کا ذکر کیا گیا ہے، 2019 مارچ کے بعد جن کے کانٹریکٹ ہیں، اب ظاہر ہے 5 سال کے بعد وہ رینیو ہونے ہیں یا جو بھی ان کا آگے اپ ڈیٹ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اگر اب مالک مکان جو ہے وہ کرائے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اتنا بڑھانا چاہتے ہیں کہ جتنا حکومت نے طے کیا اس سے بھی زیادہ، تو وہ بالکل بھی نہیں بڑھا سکتے۔ اگر وہ اتنا بڑھاتے ہیں اور جو کرایہ دار ہے وہ پے نہیں کرتا تو وہ قانونی طور پہ کوئی بھی جرم نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے ایک تو یہ اچھا قانون جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف زبردستی جو ہے وہ مالک مکان جو ہے وہ کرایہ داروں کو اپنے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا، اس پہ بندی ہوگی تو کہ وہ ان کو باہر نہیں نکال سکتا۔ اب یہاں پہ یہ قانون جو ہے آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈیپلی جانا پڑے گا اس قانون کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کرایہ دے رہے ہیں آلریڈی اور آپ ہر مہینے کرایہ دے رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی شارٹ نہیں کیا اور مالک مکان کہتا ہے کہ گھر خالی کر دیں، آپ نے کرایہ دینا بند نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کرایہ دے رہے ہیں اور آپ نے بند نہیں کیا، مالک مکان اگر عدالت میں جا کے کیس بھی کرے گا تو وہ آپ کو نہیں نکال سکتا، عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے گی۔ اب دوسری جو شک اس قانون میں یہ جو ابھی پاس کیا گیا اس میں بھی شامل کی گئی ہے، مالک مکان آپ کو کہتا ہے کہ آپ گھر کا کرایہ بڑھائیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا یا جو قانونی طور پہ آپ بڑھا سکتے ہیں اتنا ہی بڑھائیں، اس سے زیادہ نہیں میں دوں گا، تو آپ اس کا کرایہ وہ جمع کرواتے رہیں جو کہ قانونی طور پہ آپ پے کر رہے ہیں یا بنتا ہے، وہ آپ کرواتے رہیں۔ اگر مالک مکان آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مکان کا کرایہ نہیں بڑھائیں گے، آپ میرا گھر چھوڑ دیں، میں کسی اور کو کرائے پہ دوں گا، تو وہ آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکال سکتا، آپ کرایہ دیتے رہیں۔ اگر وہ عدالت جا کے آپ ایک کیس بھی کرے گا، آپ کے پاس پروف ہوگا کہ میں کرایہ دے رہا ہوں لیکن یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے جس کا میں نے انکار کیا ہے، تو عدالت فیصلہ آپ کے حق میں کرے گی، وہ آپ کو نہیں نکال سکتا۔ یہ جو ہے یہ حکومت کی طرف سے نئے قوانین واضح کیے گئے ہیں کرایہ داروں کے لیے اور پراپرٹیوں کے لیے، تو اس پہ اب آنے والے دنوں میں عمل ہوگا جو کہ اچھی قانون ہے کرایہ داروں کے لیے، اور امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی بھی فریق نجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ آئی فون 16 جو ہے وہ فری کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں، کہ نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ایک اہم بینک کی طرف سے، بینک کافی اہم ہے جس کا نام ہے سنتندیر بینک نے آئی فون 16 کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ آپ نے وہاں پہ نومینل اپنی رجسٹرڈ کروانی ہے، اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، نومینل آپ کی آنی چاہیے، نومینل جو ہے وہ 1200 یورو سے زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے کم سے کم جو ہے وہ ہر مہینے کارڈ سے شاپنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 بل جو ہیں آپ کے گھر کے اس بینک اکاؤنٹ سے آپ کے کٹ ہونی چاہیے، چاہے بجلی کا ہو، ٹیلی فون کا ہو، گیس کا ہو، کوئی 2 بل ہو جو آپ کے وہاں پہ ہر مہینے کٹیں تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے
iPhone 16 کے. اس کی مزید ریکوائرمنٹ آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.